ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی بات. تھانے میں ہم موجود ہیں, گلشن معمار پولیس اسٹیشن. SHO صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مروت صاحب ہمارے ساتھ, فریدہ عباسی صاحبہ موجود ہیں. یوتھ ٹوگیدر فار ریہیبلیٹیشن, فار ہیومن رائٹس ریہیبلیٹیشن. یہ بہت امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ تشریف لائیں بہت دور سے, راستے میں تھیں, ٹریفک جام تھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل SHO صاحب پرویز صاحب, سب انسپیکٹر ہیں. یہ مجھے بتائیں, آپ سے بات شروع کرتے ہیں کہ آپ نے جب وہاں پہ ریڈ کی تو کتنے لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا؟ بچوں کو تو آپ نے بازیاب کروا ہی لیا تھا. جی آپ نے کلپرٹس کتنے پکڑے؟ ایک بندہ گرفتار کیا, قاری عثمان نام. اچھا, آپ نے اس کا تمام ریمانڈ وغیرہ اس سے باتیں کر لی ہیں, اس نے بیانات دے دیے اپنے؟ کیا کیا جرم اس نے قبول ہے؟ اس نے بتایا کہ میں کیا نام ہے, چابیاں اس کے پاس تھی, چابیوں کو جو گچھا تھا اس کے پاس ہی تھا. ٹھیک. اور اس نے بتایا کہ میں یہاں کام کر رہا ہوں. کیا کام کرتا تھا وہاں پہ؟ یہی مار, تشدد اور مار. اب باقی لوگوں کے بارے میں اس نے کیا بتایا, جو باقی 4-5 لوگ بھاگ گئے وہاں سے؟ باقی بتایا کہ وہ مین بندہ وہی ہے, اس کے لیے ہم نے کل رات کو بھی چھاپا مارا. کیا نام بتایا اس نے؟ داؤد, مفتی. اچھا, تو بچوں پہ جو مظالم کیے سب سے زیادہ اس شخص نے کیے جس کو آپ نے پکڑا ہوا ہے؟ جی سر. اس کے خلاف کیا کیا آپ نے؟ اس کے خلاف ہم نے FIR کی ہے. جی. دو کیا کیا الزامات ہیں اس کے اوپر FIR؟ اس کے اوپر 342, 343. یہ دفعات جو ہیں, یہ جو سیکشنز آپ نے لگائی ہیں, دفعات لگائی ہیں, یہ کن کن جرائم کے لیے ہوتی ہیں؟ حسب ویجا میں رکھنا. اچھا. جان سے مارنے کی دھمکی دینا. اچھا. بس یہ 2 چیزیں ہیں. اس کے علاوہ بچوں کو جو وہ ریہیبلیٹیشن کرا رہے تھے, ان کا برین واشنگ کر رہے تھے, وہ سیکشن ہے نہیں. وہ سیکشن نہیں لگائی انہوں نے. وجہ کیا تھی اس بات کی؟ جو بن رہی تھی, ہم نے اسی حساب سے میرٹ کے اوپر. اچھا, یہی بنتی بنتی. آپ کے ساتھ کتنی پولیس پارٹی تھی جب آپ؟ میرے ساتھ ایڈیشنل SHO تھے, پرویز صاحب. اچھا. رانا ظہیر صاحب, شریف اللہ صاحب, یہ میرے ٹیم کے جو بندے ہیں, منیر. ٹھیک ہے. اس نے اس کام میں بڑی محنت کی. منیر. فریدہ عباسی صاحبہ سے پوچھتے ہیں, آپ کام کر رہی ہیں, NGO رن کر رہی ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہیومن رائٹس یا انسانیت, یہ تمام چیزیں اسی طریقے سے ہینڈل ہونی چاہیے جیسے کہ یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں لوگ؟ ہیومن رائٹس, جہاں بچوں کی رائٹس کی بات ہو رہی ہے, بڑوں کے رائٹس جو ہیں وی ہیو 30 ہیومن رائٹس, بچوں کے 54 ہیومن رائٹس ہیں. ہاں, سب سے پہلا ہے پروٹیکشن. یہاں پہ پروٹیکشن نہیں ہوئی ہے بچوں کی. پروویژنز میں ہمیں نہیں شیلٹر دینا ہے, فوڈ دینا ہے, وی ہیو ٹو گیو دیم دا رائٹ انوائرمنٹ, وہ بھی نہیں ملا ہے ان کو. مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ جو حبس بیجا میں رکھے ہوئے تھے, جن کو بند کیا ہوا تھا, 54 اسٹوڈنٹس بیسمنٹ میں تھے, 14 اسٹوڈنٹس فرسٹ گراؤنڈ فلور کے اوپر تھے, پیروں میں شیکلز, زنجیریں ڈالی ہوئی تھیں, کیا اس میں کس طریقے سے ہیومن رائٹس ایسوسیشن کام کر سکتی ہیں؟ ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ سارے کام کیے؟ دیکھیے, ہیومن رائٹس کا چائلڈ کنونشن پاکستان نے سائن کیا ہوا ہے, یونائٹڈ نیشنز کی ٹریٹی, رائٹ. سو دا کنٹری پاکستان از اکاؤنٹیبل کہ یہ رائٹس جو ہیں یہ سب بچوں کو ملنے چاہیے, اور ہر سٹیزن کا, ہر سٹیزن, یو, می, ایوری بڈی از اکاؤنٹیبل کہ ہم بچوں کو پروٹیکٹ کریں. سزا کیا ہونی چاہیے ان لوگوں کے اگینسٹ کہ جنہوں نے اتنا ظلم کیا ہے انسانیت میں؟ دیکھیے, سزا از بیسڈ آن دا لا ڈیسائڈز دیٹ. وہ لا اپروو ہوا ہے, پاکستان لا, اس کو فالو کرنا چاہیے, اپلائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ ان بچوں کو کس طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں, جتنے بچے بھی اس وقت مختلف جگہوں پر موجود ہیں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, کس طریقے سے روک سکتی ہیں آپ؟ میں کہہ رہی ہوں کہ ہر ایڈلٹ کی یہ بالکل, اٹس اے ریسپانسبلٹی آف ایوری رائٹ. آپ کی NGO کیا ایکشن لیتی ہے؟ کریکٹیو ایکشن لیتی ہے, ڈپارٹمنٹ سے ملتی ہے, اداروں سے بات کرتی ہے, پولیس کے پاس جاتی ہے, کیا کرتی ہے؟ ہمارے سب سے بڑا جو فورس ہے وہ انڈیویجول پیپل ہیں. ہاں, سب کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہر بچے کی جو رائٹس آج وائلیٹ ہوئی ہیں, ہاں, وہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. اینڈ وی شوڈ انسسٹ کہ پولیس میں اور ہر انسان جو بچوں کے انچارج ہیں ان کو بچوں کے 54 رائٹس پتہ ہونے چاہیے. اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ نے فریدہ صاحبہ کی بات سنی, بچوں کے 54 رائٹس ہیں جو ان کو پتہ ہونے چاہیے. ایک اور بچہ موجود ہے, بیٹا کیا نام ہے؟ ذبیح اللہ. ہاں, ذبیح اللہ. ذبیح اللہ. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا اس مدرسے میں جہاں پہ آپ منبع العلوم میں پڑھ رہے تھے؟ ہم ادھر پڑھ رہے تھے, ہم نے پاؤں میں زنجیر ڈالا. سوری, پاؤں میں زنجیر ڈالا. زنجیر تھا, مارتے بھی تھے؟ اتنا تو نہیں مارتے تھے. جب کتنے عرصے سے مارتے تھے آپ؟ 3 مہینے اور 2 ہفتے ہو رہے. اچھا, کھانے میں کیا دیتے تھے؟ کھانے میں اور صبح 4 پاپی دیتا تھا. گھر والے کبھی ملنے کے لیے آتے تھے؟ جی.
گھر والوں سے ملاقات کرنے دیتے تھے آپ کی؟ جی گھر والے خوش تھے کہ آپ وہاں پر زنجیر پڑی ہوئی ہے پیروں کے اندر؟ ہاں بیٹا گھر والے خوش تھے، آپ خوش تھے اس بات پہ؟ شرماؤ نہیں، بتاؤ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، بالکل مت ڈرو، بتا دو. ڈر آپ کو کبھی خوف نہیں آتا تھا؟ خوش تھے ادھر؟ خوش تھے. اس بچے کی جی آپ ذرا سماعت فرمائیے اپنے کانوں سے، اتنی ہلکی سی اس نے جی کہی ہے کہ اس میں نہ کا اثر نظر آ رہا ہے. ہمارے ساتھ ایسے صاحب موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ قاری عثمان صاحب سے ذرا ملاقات کروائیں. آئیں جناب، آپ کو ملواتے ہیں قاری عثمان سے کہ جو وہ کلپرٹ ہے کہ جسے گرفتار کیا گیا اور اس کے باقی ساتھی جو ہیں وہ فرار ہو گئے موقع سے، لیکن ان کی تلاش پولیس اب بھی کر رہی ہے. قاری عثمان یہ لاک اپ کے اندر موجود ہیں، لاک اپ نمبر 2 ہے. اگر یہ نہیں آنا چاہ رہے ہیں تو دروازہ آپ کھولیں تاکہ ان سے بات کی جائے. اٹس ویری امپورٹنٹ. لاک اپ میں نہیں جا سکتے. یہ مجھے بتائیں، یہ بات کرنا چاہتے ہیں یہ اندر جو قاری عثمان صاحب؟ بالکل اچھا بالکل، آپ سے آپ کا جواب دیں گے. اچھا بالکل. قاری صاحب آ گئے ہیں. قاری صاحب السلام علیکم، ذرا کیمرہ ادھر لے کر آئیں تو نا جناب. قاری صاحب السلام علیکم. اچھا یہ مجھے بتائیں قاری صاحب، یہ آپ کو کیوں پکڑ کے لے آئی پولیس یہاں؟ میں وہاں جامعہ امن بلولو میں استاذ تھا. اچھا وہاں امامت کر رہا تھا، اور وہاں دوسرے مسجد میں وہاں بچوں کو پڑھا رہا تھا. وہاں صرف امامت کر رہا تھا اور صبح لڑکوں کو نماز کے لیے اٹھوا رہا تھا اور کھانا دے رہا تھا. یہی میری ڈیوٹی تھا. اچھا، یہ تو مارتے تھے آپ بچوں کو؟ جی مارتے کیوں تھے بچوں کو آپ؟ نہیں مارتے نہیں ہے آپ. یہ تو بچے کہہ رہے ہیں زنجیروں سے باندھا ہوا تھا اور ہمیں تو چھتر مارتے تھے. ہاں یہ زنجیر سے جو باندھا ہوا تھا نا، مفتی داؤد صاحب نے اس کو باندھا ہوا تھا، لیکن والد صاحب کے مشورے پر، جو ان کا جو والد ہے نا ماں باپ ہی، ان کے یہاں 6000 روپے فیس دے رہے. آپ کو پتا ہے بہت سارے بچوں کا میڈیکل چیک اپ ہوا ہے، وہ زخمی ہیں بری طرح. 11 بچے زخمی ہیں. اچھا آپ کو پتا ہے یہ بات؟ یہ مجھے پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں آپ کو پہلے یہ بتایا نا کہ میں صرف یہاں امامتی کر رہا تھا، اور دوسری جگہ اس کے بہادر کوٹ میں عمر فاروق مسجد میں وہاں میں بچوں کو دن کو. ٹھیک ہے. یہ بچوں کی جو چینز تھی، جن پہ ان کے چینز تھی جو پیروں میں بنی ہوئی تھی، ان کے تالوں کی چابیاں بھی آپ کے پاس تھی؟ جی ہاں. جو صحیح اچھا کام کر رہے تھے. اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ایسے کرنا چاہیے. نہیں، آپ کے بات اسلام یہ نہیں سکھاتے. پھر لیکن یہ چابی جو تھے، یہ جو زنجیر والا جو بندے ہیں ان کے الگ استاذ ہیں. اچھا، اور جو اوپر والا بندے جو تھے کون سے کمرے، استاد ہیں ان کے ہے قاری فخر الدین. ہاں قاری فخر الدین. اچھا، تو ان کو لیکن باندھا کیوں کیا تھا؟ آپ کو سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ یہ بالکل سوال پوچھیں، آخری منٹ باقی ہے. یہ سوال بتائیں کہ ان کو کیوں باندھا تھا، کیا ضرورت تھی پڑ گئی آپ کو؟ جی ان کے والد صاحب کے مشورے پہ باندھا ہوا تھا، اس لیے باندھا ہوا تھا کہ والد صاحب نے اس کو لے کر مجھے صرف ایک بات بتائیں، یہ کون سے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو جو اپنے بچوں کو مارنا چاہتے ہیں، پیٹنا چاہتے ہیں اور باندھنا چاہتے ہیں ان کو چین سے؟ یہ جو باندھنے ہوا تھا، ان کے والد صاحب نے اس کو لے کر. قاری صاحب ایک سوال اور کروں گا آپ سے، یہ بتا دیجیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ اگر ہوتا تو کیا حضرت محمد یہی کرتے اپنی امت کے ساتھ؟ اس سے یہ پہلے بھی نہیں کیا، کہا کہ یہ ہوتا تو یہ بھی نہیں کر رہے تھے. نہیں کرتے. نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام نہ کرتے. قاری عثمان صاحب نے یہ بات بتائی، این جی اوز تشریف لائیں، پولیس نے ایکشن لیا، یہ تمام بچے آج آزاد ہو گئے. لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اسلام ہمیں امن سکھاتا ہے. اس قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. محبت کا درس دینے والا مذہب آج بچوں کے پیروں میں زنجیروں ڈالنے پر آ گیا. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انسانیت کو اسلام کے ذریعے سے سیکھیں اور انسانیت کو فروغ دیں. انسان کی ہتک نہ کریں، انسان کی بے عزتی نہ کریں. آپ نے پروگرام دیکھا، ہماری تو دعا صرف اس وقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو اور ایسے تمام جگہوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آئندہ ہونے والے کسی بھی ظلم سے بچائے اس پوری قوم کو. ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہمارے معاشرے میں علم نہیں ہوگا تو اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں گی. تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. رسالت مآب فرماتے ہیں چاہے اس کے لیے آپ کو چین تک جانا پڑے. پروگرام آپ نے دیکھا، اگر آپ چاہتے ہیں کی جائے آپ کی بات تو لکھ بھیجئے AKB@Samat.tv پر، یا پھر آپ فیس بک پہ جوائن کر سکتے ہیں پروگرام آپ کی بات. ایک مرتبہ پھر سما ایکسکلوسیو کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنا دلیرانہ کام کیا اور پوری دنیا کی آنکھیں کھول دیں. اجازت دیجئے، اللہ حافظ.